محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ بہت اچھے ہوں اور آپ سب کو ایک نئے دن، ایک نئی سورہ اور ایک نئی اپرچونٹی اللہ تعالیٰ کے قرب کی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دی ہے، تو اس کے لیے بہت بہت خوش آمدید آج کی کلاس میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ سے جو بھی بہترین لیسنز ہیں وہ ہمیں سیکھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو آج کے لیسن کا آج کے اسپریچول بریدر کا سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری اچھی طرح بات سمجھ سکیں. اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ تعالیٰ، بے شک میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتی ہوں اور فائدہ نہ دینے والے علم سے میں تیری پناہ لیتی ہوں. آمین یا رب العالمین. سو آج کا اسپریچول بریدر جو ہے وہ ہے دعا فار ریلیف فرام سورو اینڈ ڈسٹریس، رنج اور غم سے ازالے کی دعا. یہ صحیح بخاری کی سے لی گئی ہے. حدیث نمبر 6369 اس کا نمبر ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے. بہت ہی جامع، بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اٹس ہائیلی ریکمینڈڈ کہ آپ اس دعا کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، کیونکہ یہ بہت کمپریہنسو، بہت جامع دعا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم بہت سی چیزوں کی پناہ مانگتے ہیں اور اپنے رنج اور غم کے ازالے کی دعا ہے. دعا کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلاء الدین وغلبۃ الرجال. اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں فکر اور غم سے، کمزوری اور سستی سے، اور بزدلی اور بخل سے، قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کے سخت غلبے سے. کس قدر خوبصورت دعا ہے یہ. اس کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں. او اللہ، آئی سیک ریفیوج ان یو فرام انگزائٹی اینڈ سورو، فرام انکیپیسٹی اینڈ لیزینس، فرام cowardice and merciless, from being burdened by debt and from being overpowered by men. تو اس کو ہم اب بریک ڈاؤن کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں اور اس کو صحیح سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے ایکچولی مانگ کیا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں، میں آپ سے پناہ چاہتی ہوں. ہم کس چیز کی پناہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ من الہم، فکر سے. تو ہمیں ہر طرح کی 110 طرح کی ہمیں فکریں دن بھر میں رہتی ہیں جو ہم ہر وقت ہوتی ہیں. اس میں بچوں کی ہو سکتی ہیں فکریں، ازواج کی، والدین کی، بہن بھائیوں، دوست احباب کی، رشتہ داروں کی، معاش کی، گھروں کی، بچوں کی پڑھائیوں اور ان کی شادیوں کی. ہر طرح کی فکریں ہمیں ہوتی ہیں دن بھر جو رہتی ہیں. کچھ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، کچھ زیادہ بڑی فکریں ہوتی ہیں. کچھ فکریں، اور ہمیں عورتوں کو تو ہمیں تھوڑی سی اور بھی زیادہ فکریں ہوتی ہیں. ہمیں کپڑوں کی، ہمیں موٹے پتلے ہونے کی، ہمیں اپنے بالوں کی، ہمیں اپنے فزیکل اپیرنسز کی، اس کی بھی فکریں ہوتی ہیں. دوسری اور ہزاروں فکروں کے ساتھ کھانا بنائیں کیا نہ بنائیں، ہر طرح کی چھوٹی اور بڑی فکر جو ہمیں دن بھر یا ہفتے بھر، مہینے بھر، سال بھر، ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں فکر کی بھی. تو ہمیں کون سی فکر کتنی لگی رہتی ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جانتے ہیں ہماری سب فکروں کو،
لیکن ہمیں ان فکروں سے آزاد کر دیجئے، یہ ہمارے لیے اوور برڈن نہ بن جائیں، یہ ہمارا انرجی ڈرین کرنے والی فکریں نہ بن جائیں کہ ان فکروں کے ہونے کی وجہ سے ہم پروڈکٹیو نہ رہیں اور ہم سارا وقت صرف اسی ایک فکر میں، یا تو وہ بچوں سے متعلق ہو، ہماری جاب سے، ہماری پڑھائی سے، بچوں کی پڑھائی سے، ان کی شادیوں سے، کسی بھی قسم کی فکر ہے، کسی بھی قسم کی چھوٹی ہو یا بڑی فکر، وہ ہمارے اوپر حاوی نہ ہو، کیونکہ فکروں سے ہم نہیں اپنے آپ کو الگ کر سکتے، وہ پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہیں۔ اس اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فکر سے ایسی جو مجھے میرے کام کرنے سے روک دے، جو مجھ سے انرجی ڈرین کر لیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس شعور کے ساتھ جب ہم یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے پناہ چاہتی ہوں فکر سے آزادی کی، کہ وہ فکر جو مجھے کسی کام کے قابل نہ چھوڑے۔ اسی طرح سے ہے اس سے آگے ہے والحزنی۔ اب یہ کس طرح کے حزن ہوتا ہے؟ غم، ایسا غم جو ہمیں اگین فکر جب بہت بڑھ جاتی ہے تو وہ کبھی کبھی غم میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اور بھی انسانوں کو ہمیں بہت سارے غم، ہر انسان کو دن کے اپنی زندگی کے کسی نہ کسی فیز میں ہمیں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ کبھی کوئی ہمیں اپنا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، یا اپنوں سے، اپنے قریب کے لوگوں سے ہمیں کبھی کوئی ایسی تکلیف پہنچتی ہے جو بے حد غمگین کر دینے والی ہوتی ہے۔ تو اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ کیونکہ غمگین ہونا نارمل ہے، غم آنا نارمل ہے، غم میں رونا بھی نارمل ہے، لیکن کیونکہ ہمارا دین اعتدال کا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں ایسے غم سے جو ہمیں ڈارک پلیسز میں لے جائے، جہاں جو ہمیں ڈپریشن اور اس کی گہرائیوں میں لے جائے، جہاں ہم پازیٹیو انرجی ہی کھو دیں اپنی ساری، جہاں ہم کوئی ایسا کام کرنے کے قابل اور سخت ہی نہ رکھیں کہ جو ہمیں اللہ سے قریب کرے، جو ہمارے تقاضے ہیں، جو ہمارے فرائض ہیں اللہ سے اور اللہ کے بندوں سے، ہم وہی پورا نہ کرنے کی کنڈیشن میں چلے جائیں۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے پناہ دیں ایسے غم سے جو مجھے ان ڈارک پلیسز میں، ان اندھیری جگہوں پہ لے جائے، جہاں پر میری جو انرجیز اور میری جو کیپیسٹیز، جو میرے آپ نے مجھے ہنر دیے ہیں، میں انہی کو کام میں نہ لا سکوں اور میں ان کے ساتھ حق ادا نہ کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اس شعور کے ساتھ مانگیں کہ غم تو زندگی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہم اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے۔ کچھ غم بڑے ہوتے ہیں، کچھ بہت ہمارے جان پہ بہت بھاری بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں کیونکہ اعتدال سکھاتا ہے ہمارا دین، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس رنج، اس غم میں وہاں تک جانے سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ جو ہمیں ان ڈارک پلیسز، ان اندھیری جگہوں میں لے جائے جہاں پہ ہمارے لیے پازیٹیوٹی کی لائٹ ہمیں نظر ہی نہ آ رہی ہو۔ پھر اس کے بعد ہم کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ والعجزی، ہم کمزوری سے پناہ مانگتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جسمانی اور ذہنی، اس میں دونوں کمزوریاں آ جاتی ہیں، جس میں جو ہماری پروڈکٹیوٹی کم کر دیتی ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں کسی قسم کی کوئی بیماری کسی کو ہو جائے تو اس سے جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، لیکن کبھی ذہنی کمزوری بھی ہماری ترقی میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے۔ ذہنی کمزوری کس طرح کی ہوتی ہے؟ کیونکہ جو لوگ ہمیں غم دیتے ہیں، جو لوگ ہمیں دکھ دیتے ہیں، یا جن کی ہمیں فکریں ہوتی ہیں، کبھی کبھی ان کی باتیں ہمیں بہت زیادہ زور سے ہٹ کرتی ہیں۔ کبھی کبھی ان کے بولی ہوئی بات جو وہ کبھی غصے میں یا بے دہانی میں ہمیں کہہ گئے ہوتے ہیں، وہ ہماری سوچ میں بہت گہرا زخم دیتی ہیں، تو جس سے ہمیں کمزوری، ذہنی کمزوری میں ہم جا سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کی ہوتی ہے؟ اگر کسی نے ہمیں کہہ دیا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ یہ کام کر سکو، تو وہ بات ہم اس کا غم لے کے بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو یہ بات ہم سمجھا دیں کہ ہاں، جو اس شخص نے کہا تھا کہ تم اس قابل نہیں ہو یہ کام کرنے کے، ہم اس کی اس بات کو مان جائیں اور اپنے آپ کو ذہنی کمزوری میں مبتلا کر دیں، اور اپنی ایبلٹیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں ان کے ساتھ ہم حق نہ ادا کر سکیں، اور اس کو اپنی بیٹرمنٹ کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، اپنی پرسنل گروتھ کے لیے یوز نہ کر سکیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے جب یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کمزوری سے پناہ چاہتی ہوں، تو ہم کس کمزوری سے؟ وہ ذہنی بھی ہے، وہ جسمانی بھی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے. تو ہمیں طاقتور کس میں ہونا ہے؟ ہمیں جسمانی طاقتور بھی ہونا ہے، اور ہمیں اپنی مینٹل اسٹرینتھ بھی چاہیے، ہمیں اپنے ذہنی مضبوطی اور قوت بھی چاہیے، کیونکہ ہمیں ان دونوں کو لے کے ہم ایک بیلنس انسان بنتے ہیں اور زیادہ پروڈکٹیو انسان بنتے ہیں. تو جب ہم یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے کمزوری سے پناہ مانگتی ہوں، تو اس میں ہم شعوری طور پہ یہ سوچیں کہ ہم کون سی کمزوریوں سے پناہ مانگ رہے ہیں. اس میں جسمانی اور ذہنی دونوں کمزوریاں ہیں جو کہ ہمیں اللہ کی عبادت سے غافل کر دیں، اور جو ہمیں ان نعمتوں کا شکر نہ ادا کرنے دیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں. کسی کی بھی بات، کسی کے بھی ٹونٹ، کسی بھی کے تانے کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کی جسمانی اور ذہنی کمزوریوں سے محفوظ رکھیں، اور ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. پھر نیکسٹ ہم اس میں دعا میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ والکسلی، اور سستی سے. آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ کبھی کبھی ہم سیڈ ہوں، کسی بھی چیز پر اداس ہوں، تو کسی بھی قسم کی فکر سے یا کسی قسم کی رنج اور غم سے جو ہمیں اٹ ڈپینڈس کہ کس طرح کا ہے، کوئی بھی غم ہو، کبھی کبھی وہ ہمیں سست کر دیتا ہے. کبھی کوئی غم نہ بھی ہو تو ہم سست ہو جاتے ہیں. تو یہ سستی دو طرح کی اگین ہو سکتی ہے. مطلب کبھی ہم اپنی عبادات میں سست ہو سکتے ہیں، کبھی ہم گھر کے کاموں میں، کبھی نہیں دل کرتا کہ اٹھ کے کہ ہم کچن میں جائیں، کام کریں، گھر سمیٹیں، بیڈز بنائیں، اور سارا کچھ ہمارا نہیں دل کرتا کبھی کبھی کرنے کا. اور کبھی کبھی ہم عبادات میں سستی کر رہے ہوتے ہیں، ہم نماز کی طرف سستی سے جاتے ہیں، ہم قرآن کی طرف سستی سے جاتے ہیں. تو گھروں کے کاموں میں کبھی کچن کی صفائی ستھرائی میں، کھانا بنانے میں سستی، شاید کبھی ہم اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں ان اے وے کہ چلو ہمیں ڈے آف چاہیے، ہم اوور ایگزرٹ ہو گئے ہیں، تو دیٹس ایکسیپٹیبل. لیکن عبادات میں سستی ہمیں پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کبھی نہ شامل کیجیے کہ جو آپ کی طرف آنے میں سست ہوں. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن اور حدیث سے کہ مختلف آیات اور حدیث کی روشنی میں کہ منافق لوگ نماز کی طرف سستی سے جاتے ہیں، اور یہ منافقت کی نشانیوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سستی سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، اور بچائیں کہ ہم کبھی اللہ کی عبادت میں، اللہ کی طرف جانے میں، اپنی نمازوں میں اور اپنے قرآن میں اللہ سے جڑنے میں کبھی سستی نہ کریں. اور ہم یہ دعا اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سستی سے بچائیے جو ہمیں منافقت کی طرف دھکیل دے، جو ہمیں آپ سے دور کر دے. اور کبھی کبھی ہمارے غم بھی، کوئی بات ایسی جو دل پہ بہت بھاری ہو رہی ہو اور بوجھل ہو رہی ہو، تو اس سے بھی ہم سست ہو جاتے ہیں، فزیکلی اینڈ مینٹلی دونوں طرح سے. تو اللہ تعالیٰ سے اس دعا کو بھی جب یہ مانگ رہے ہوں، جب ہم والکسل بولیں، تو ہمیں کیا سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے ذہنی اور جسمانی دونوں سستیوں سے پناہ مانگتی ہوں، اور مجھے ان سے نجات دلائیے، اور ہم ایک پروڈکٹیو مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائیے. اور کیا ہم اس دعا میں مانگتے ہیں؟ والجبن. والجبن کا کیا مطلب ہے؟ اور بزدلی سے، ہر طرح کی بزدلی اللہ تعالیٰ سے ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں. کیونکہ کبھی کبھی ہمارے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ہمیں بزدل بنا دیتے ہیں، ہمیں اپنی آئیڈینٹی کو اون کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، ہمیں اپنی مسلم آئیڈینٹی سے، اور ہمارے بچوں کو بھی، کہ وہ ان کو بزدل بنا دیتی ہے کہ ہاں اس کی اونرشپ لینے سے وہ انکار کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہمارے بچوں کو اس بزدلی سے بچائے جو ہماری آئیڈینٹی، ہماری پہچان اور اس کو بہت پراؤڈلی کہنے سے بزدل بنا دے. کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی مانگتے وقت شعوری طور پہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی بھی قسم کی بزدلی سے نجات دلائیے، کہ میں کبھی لوگوں کی باتوں کا اور ان کی غلبے کی وجہ سے بزدل نہ ہو جاؤں، بلکہ حق پہ اور سچ پہ کھڑے رہنے والا انسان بنوں. اور ہم کیا مانگتے ہیں اس میں؟ والبخلی، اور بخل سے، کسی بھی قسم کا بخل. یہ اگین بخل بہت طرح کا ہو سکتا ہے، یہ مالی ہو سکتا ہے، یہ کسی سے اچھی طرح سے بات کرنے کا بخل ہو سکتا ہے، یہ اچھے کردار اور اخلاق کا بخل ہو سکتا ہے، یہ کسی سے
کوئی چیز سکھانے کا بخل ہو سکتا ہے. اللہ نے آپ کو جو ٹیلنٹ دیا آپ اس کو دوسروں میں بانٹنے کے بجائے صرف اپنے پاس بخیلی سے رکھیں تو یہ بھی بخل ہے. ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہر وہ چیز جو ہم بانٹتے ہیں وہ بڑھتی ہے. ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے وہ اس کا فضل ہے ہم پر، یہ ہماری کوئی قابلیت نہیں ہے. ہم سے بہت بڑے بڑے قابل لوگوں کے پاس وہ نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کر دیا ہے. اس کو بانٹیں تاکہ وہ اور بڑھے اور اس میں اور برکت آئے. تو اللہ تعالیٰ سے اس کی بھی پناہ مانگنی چاہیے کہ کسی بھی قسم کی بخیلی جو میرے اندر ہے، وہ کسی ٹیلنٹ کو سکھانے کی ہو، وہ علم کو سیکھنے سکھانے کی ہو، وہ پیسے اور مال کی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے پناہ میں رکھے اور ہم دینے والا ہاتھ بنے نہ کہ لینے والا بخیل ہاتھ. پھر کیا ہے وہ دلا دینی، قرض کے بوجھ سے، کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر طرح کا قرض ہمارے اوپر سے اتار دیں اور ہمیں اس کے بوجھ سے، کیونکہ قرض ایک بوجھ ہے جو کہ ہمارے سب کانشیس میں ہمیشہ ہمارے سروں پہ ایک تلوار کی طرح لٹکا رہتا ہے کہ ہمیں وہ دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اس کی بھی شعوری دعا، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھائی تھی جن کے اوپر قرض کا بوجھ تھا. تو یہ اس قدر جامع دعا ہے کہ جس میں ہر ایسپیکٹ آف لائف کورڈ ہو گیا. کیونکہ اگر کسی پہ بوجھ ہو قرض کا تو اس کی فکریں بھی بڑھ جائیں گی، اس کو یہ بھی ہوگا کہ مجھے اور زیادہ کام کرنا ہے، ان کے غم و غصے میں بھی اضافہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے سے ہم جامع اس دعا میں ہر چیز، اس چیز سے جو ہمیں غم اور فکر کی طرف لے کے جاتی ہے اس سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں، اور ان ایموشن سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں جو ان اٹ سیلف ہم فیل کر سکتے ہیں. اور پھر آخر میں ہم کیا ہے، اتنی خوبصورت دعا ہے یہ، جتنا آپ اس کو ڈیپتھ میں پڑھیں اس میں اور زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پیار آتا ہے کہ کتنی ہمیں خوبصورت دعائیں، جامع اور مکمل دعائیں سکھا کے گئے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لاسٹ پارٹ اس کا کیا ہے، وہ غلبات الرجال، کہ لوگوں کے سخت غلبے سے، پیئر پریشر سے، جو آج کل میں، آپ، ہم سب، ہمارے بچے، ہمارے ہسبینڈز، ازواج، ہر کوئی اس میں سے گزر رہا ہوتا ہے. کیونکہ پیئر پریشر ایک چھوٹی چیز نہیں ہے. ہمارے نبی نے اس سے پناہ کی دعا ہمیں سکھائی ہے. اٹس اے ریئل تھنگ، اٹس اے ویری ریئل ڈیل کہ ہمارے بچوں کو اس سے گزر رہے ہیں. آج کل ہم گزر رہے ہیں، بڑے اتنی عمر میں ہو کے بھی ہمارے لیے کبھی کبھی پیئر پریشر کو فیس کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لوگوں کے سخت غلبے سے. وہ غلبہ ہمارے گھروں میں ہو یا گھروں سے باہر ہو، ہمارے ورک پلیسز پہ ہو، ہمارے خاندانوں میں ہو. تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں سے جن کے غلبہ ہمیں رنج اور غم دیتا ہے، جن کا غلبہ ہمیں سست اور کمزور کر دیتا ہے جسمانی اور ذہنی طور پہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب سے نجات دلائے. تو کس قدر خوبصورت دعا ہے کہ ہم اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلاء الدین وغلبۃ الرجال، آمین یا رب العالمین. ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہم نے جو اس دعا میں مانگا ہے اس سے پناہ دیجیے اور محفوظ رکھیے.